ترمذی شریف میں ہے کہ شرحبیل ابن صمت رضی اللہ عنہ محافظت سرحد میں تھے اور زمانہ زیادہ گزر جانے کے بعد کچھ تنگ دل ہو رہے تھے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، آؤ میں تمہیں اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث سناؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے، ایک دن کی سرحد کی حفاظت 1 مہینے کے صیام و قیام سے افضل ہے، اور جو اسی حالت میں مر جائے وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے اعمال قیامت تک جاری رہتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ سہل ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، شام کی نماز میں نے رسول اللہ کے ساتھ ادا کی، جو ایک گھوڑے سوار آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں آگے نکل گیا تھا اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر میں نے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے لوگ میدان میں آ گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اونٹنیاں، بکریاں، عورتیں اور بچے بھی ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اور فرمایا، انشاءاللہ یہ سب کل مسلمانوں کی غنیمت میں ہوگا۔ پھر فرمایا، بتاؤ آج کی رات پہرا کون دے گا؟ انس بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ سواری لے کر آؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس گھاٹی میں چلے جاؤ اور اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاؤ، خبردار تمہاری طرف سے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ صبح تک نہ ہو۔ صبح جس وقت نماز کے لیے رسول اللہ نماز کی جگہ آئے، 2 سنتیں ادا کی اور لوگوں سے پوچھا، کہو تمہارا پہرے دار سوار کی تو کوئی آہٹ سنائی نہیں دی؟ لوگوں نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، اب تکبیر کہی گئی، یعنی اقامت ہوئی اور رسول اللہ نے نماز شروع کی۔ خیال آپ کا اسی گھاٹی کی طرف تھا۔ نماز سے سلام پھیرتے ہی رسول اللہ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، تمہارا گھوڑے سوار آ رہا ہے۔ ہم نے جھاڑیوں میں سے جھانک کر دیکھا تو تھوڑی دیر میں ہمیں بھی دکھائی دے گیا۔ آ کر رسول اللہ سے کہا، اللہ کے رسول، میں اس وادی کے اوپر کے حصے پر پہنچ گیا تھا اور ارشاد کے مطابق وہیں رات گزاری۔ صبح میں نے دوسری گھاٹی بھی دیکھ ڈالی لیکن وہاں بھی کوئی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا رات کو وہاں سے تم نیچے بھی اترتے تھے؟ جواب دیا، نہیں، صرف نماز کے لیے اور قضائے حاجت یعنی پاخانہ پیشاب کے لیے تو نیچے اترا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، اب تم اس کے بعد کوئی عمل نہ کرو تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں۔ اور مسند احمد میں ہے کہ غزوے کے موقع پر ایک رات کو ہم بلند جگہ پر تھے اور سخت سردی تھی، یہاں تک کہ لوگ زمین میں گڑھے کھود کھود کر اپنے اوپر ڈھالیں لے لے کر پڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے اس وقت آواز دی کہ کوئی ہے جو آج کی رات ہماری چوکی داری کرے اور مجھ سے بہترین دعا لے؟ تو ایک انصاری کھڑے ہو گئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں تیار ہوں۔ رسول اللہ نے اسے پاس بلا کر نام دریافت کر کے اس کے لیے بہت دعا کی۔ ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ یہ دعائیں سن کر آگے بڑھے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں بھی پہرا دوں گا۔ رسول اللہ نے مجھے بھی پاس بلایا اور نام پوچھ کر میرے لیے بھی دعائیں کی، لیکن انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ دعا کم تھی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، اس آنکھ پر جہنم کی آنچ حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روئے، اور اس آنکھ پر بھی جو اللہ کی راہ میں شب بیداری کرے۔ صحیح بخاری میں ہے، برباد ہوا دنیا کا بندہ اور کپڑوں کا بندہ، اگر مال دیا جائے تو خوش ہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناخوش ہے۔ یہ برباد ہوا اور خراب ہو گیا، اسے اگر کانٹا چبھ جائے تو نکالنے کی کوشش بھی نہ کی جائے۔ خوش نصیب ہوا اور خوب پھولا پھلا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں اور گرد آلودہ قدم ہیں، اگر چوکیداری پر مقرر کر دیا گیا ہے تو چوکیداری کر رہا ہے، اور اگر لشکر کے اگلے حصے میں مقرر کر دیا گیا ہے تو وہیں خوش ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اتنا گرا پڑا ہے کہ اگر کہیں جانا چاہے تو اجازت نہ ملے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ ہو۔ الحمدللہ اس آیت کے متعلق خاصی حدیثیں بیان ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر گزاری سے رہتی دنیا تک فارغ نہیں ہو سکتے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو میدان جنگ سے خط لکھا اور اس میں رومیوں کی فوج کی کثرت، ان کے آلات حرب کی حالت اور ان کی تیاریوں کی کیفیت بیان کی، اور لکھا کہ سخت خطرے کا موقع ہے۔ یہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جواب گیا، جس میں حمد و ثنا کے بعد تحریر تھا کہ کبھی کبھی مؤمن بندوں پر سختیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بعد آسانیاں بھیج دیتے ہیں۔ سنو، ایک سختی 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی،
سنو پروردگار عالم کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یعنی آل عمران کی یہی آیت نمبر 200 کی تلاوت کی کہ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے 170 یا 177 ہجری میں شہر طرطوس میں محمد ابن ابراہیم ابن ابی سکینہ کو، جبکہ وہ ان کے وداع کے لیے آئے تھے اور یہ جہاد کو جا رہے تھے، یہ اشعار لکھوا کر فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو بھجوائے۔ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب۔ یعنی اے مکہ مدینے میں رہ کر عبادت کرنے والے، اگر تم ہم مجاہدین کو دیکھ لیتے تو بالیقین تمہیں معلوم ہو جاتا کہ تمہاری عبادت تو ایک کھیل ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کے آنسو اس کے رخساروں کو تر کرتے ہیں، اور ایک ہم ہے جو اپنی گردن اللہ کی راہ میں کٹوا کر اپنے خون میں آپ نہا لیتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کا گھوڑا باطل اور بیکار کام میں تھک جاتا ہے، اور ہمارے گھوڑے حملے اور لڑائی کے دن ہی تھکتے ہیں۔ اگر کی خوشبوئیں تمہارے لیے ہیں اور ہمارے لیے اگر کی خوشبو گھوڑوں کی ٹاپوں کی خاک اور پاکیزہ گرد و غبار ہے۔ یقین مانو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ چکی ہے جو سراسر راستی اور درستی والی بالکل سچی ہے کہ جس کسی کے ناک میں اس ربانی لشکر کی گرد بھی پہنچ گئی، اس کے ناک میں شعلے مارنے والی جہنم کی آگ کا دھواں بھی نہ جائے گا۔ اور لو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب جو ہم میں موجود ہے، اور صاف کہہ رہی ہے اور سچ کہہ رہی ہے کہ شہید مردہ نہیں۔ محمد ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے مسجد الحرام پہنچ کر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے ان کے نام یہ اشعار دکھائے تو آپ پڑھ کر زار و قطار روئے اور فرمایا، ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اللہ کی رحمتیں ان پر ہوں صحیح اور سچ فرمایا اور مجھے نصیحت کی اور میری بے حد خیر خواہی کی۔ پھر مجھ سے فرمایا، کیا تم حدیث لکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا، اچھا، تم جو یہ نصیحت نامہ پاس لائے ہو اس کے بدلے میں تم کو ایک حدیث لکھواتا ہوں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں مجاہد کا ثواب پالوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم میں یہ طاقت ہے کہ نماز ہی پڑھتے رہو اور تھکو نہیں، اور روزے رکھتے چلے جاؤ اور کبھی بے روزہ نہ رہو؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، اس کی طاقت کہاں؟ میں اس سے بھی ضعیف ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم میں اتنی طاقت ہوتی اور تم ایسا کر بھی سکتے تو بھی مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے کو نہ پہنچ سکتے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ مجاہد کے گھوڑے کی رسی دراز ہو جائے اور وہ ادھر ادھر چڑھ جائے تو اس پر بھی مجاہد کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہر حال میں، ہر وقت، ہر معاملے میں اللہ کا خوف کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، اے معاذ، جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، اور اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی بھی کر لو تاکہ وہ برائی مٹ جائے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آیا کرو۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان 4 کاموں کے کر لینے سے تم کامیاب، مقصد اور بامراد ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں فلاح و نجات پالو گے۔ محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم میرا لحاظ رکھو، میرے خوف سے کانپتے رہو، مجھ سے ڈرتے رہو، میرے اور اپنے معاملے میں متقی رہو، تو کل جب کہ تم مجھ سے ملو گے تو نجات یافتہ اور بامراد ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ، سورہ آل عمران کی تفسیر ختم ہوئی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَنَسْأَلُهُ الْمَوْتَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ آمین یا الہ العالمین۔
اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، اور احسان کرنا اور جتلانا بھی اللہ ہی کا حق ہے، اور اللہ ہی سے ہم کتاب اور سنت پر مرتے دم تک قائم رہنے کا سوال کرتے ہیں۔ آمین۔ اے تمام جہانوں کے معبود برحق اللہ۔